بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون. ویلکم ٹو دا کوڈ نیٹ. آج کی ویڈیو میں ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ CS 304 کا لیکچر نمبر 3 کرنا ہے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ کو ساتھ ہی نوٹیفیکیشن مل جائے. سب سے پہلے ہم لیکچر کا کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے. ایبسٹریکشن کو ڈسکس کریں گے, کلاسز کو ڈسکس کریں گے, انہیریٹنس کو پڑھیں گے اور لاسٹ میں انہیریٹنس کے جتنے بھی میجر بینیفٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ایبسٹریکشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایبسٹریکشن کیا ہوتی ہے. ایبسٹریکشن یہ ہوتی ہے کہ جتنی بھی اننیسیسری چیزیں یعنی کہ جتنی بھی غیر ضروری انفارمیشن یا غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہائڈ کر کے صرف امپورٹنٹ چیزیں شو کرانا, امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر فوکس کرنا. اب ریئل لائف میں نا ہر آبجیکٹ کے جو ہے وہ ایٹریبیوٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ ایٹریبیوٹس جس کو ہم پروگرامنگ کی لینگویج میں ویریبلس کہتے ہیں اور بیہیویئر یعنی کہ فنکشنز. اب یہ چیزیں ہم جو ہے ہر وقت یوز نہیں کرتے ہوتے, مطلب کہ ہم صرف ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں نا جو ہمارے کرنٹ پرابلم کو سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے اسکول سسٹم کی اگزامپل دی ہے کہ اگر ہم اسکول سسٹم بناتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا نام, اس کا رول نمبر, اس کا سبجیکٹ اور اس کے مارکس ہمیں چاہیے ہوں گے. باقی اس کی جو بھی کہ اس کو کیا چیزیں پسند ہے, اس کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ اس کو کیا پسند ہے, وہ کن چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے, اس کا فیوریٹ کلر کیا ہے, اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. سو یہ ہوتی ہے ایبسٹریکشن کے اننیسیسری چیزوں کو اوائڈ کر کے صرف جو ریلیونٹ چیزیں اس کے اوپر فوکس کرنا. یہاں پہ ایبسٹریکشن کی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے کہ کیپچر اونلی دوز ڈیٹیلز اباؤٹ این آبجیکٹ دیٹ آر ریلیونٹ ٹو کرنٹ پرسپیکٹو. یعنی کہ ایک آبجیکٹ کے ڈیٹیلز کو, ان ڈیٹیلز کو کیپچر کرنا جو کہ ریلیونٹ ہے, جتنی بھی ارریلیونٹ چیزیں اس کو اوائڈ کرنا. ایبسٹریکشن کی یہاں پہ انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ علی از اے PhD اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچز BA اسٹوڈینٹس. یعنی کہ علی بھی ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے, اسٹوڈنٹ بھی ایک آبجیکٹ ہے اور ٹیچر بھی ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے. اب یہاں پہ علی آبجیکٹ کے ہمارے پاس دو پرسپیکٹیوز ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اس کے پرسپیکٹیوز ہیں اور ٹیچر کی بھی اس کے پرسپیکٹیوز ہیں. سب سے پہلے ہم اوور آل علی کے ایٹریبیوٹس دیکھ لیتے ہیں کہ علی کے کیا کیا ایٹریبیوٹس یعنی کہ اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں, یعنی کہ ویریبلز جس کو ہم پروگرامنگ کی لینگویج میں ویریبلز کہتے ہیں. علی کا نام, اس کی ایج, اس کا اسٹوڈنٹ رول نمبر, اس کا ایئر آف اسٹڈی, یہ CGPA, امپلائی ID, ڈیزگنیشن, سیلری, یہ علی کے کیا ہے ایٹریبیوٹس ہیں. اس کے یہ ویریبلز بنیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی. اب علی کی بیہیویئر یعنی کہ علی کے فنکشنز کی بات کر لیتے کہ وہ کون کون سے کام پرفارم کرے گا. اسٹڈی کرنا, ایگزامز ڈیولپ کرنا, ایگزامز دینا, ایگزامز لینا, اسپورٹس پلے کرنا, کھانا, لیکچرز ڈلیور کرنا اور واک کرنا, یہ اس کے سارے کے فنکشنز ہیں. اب ہم علی کے ایز اے اسٹوڈنٹ پرسپیکٹو ایٹریبیوٹس دیکھ لیں, یعنی کہ اس کے ایز اے اسٹوڈنٹ کیا کیا ویریبلس بنیں گے. علی کا نام, اس کا اسٹوڈنٹ رول نمبر, اس کا ایئر آف اسٹڈی, اس کا CGPA, یہ اس کے ویریبلز بنیں گے. اسی طرح سے اس کے کیا بیہیویئرز ہوں گے یعنی کہ کیا فنکشنز پرفارم کرے گا ایز اے اسٹوڈنٹ. اسٹڈی کرنا, ایگزامز دینا, اسپورٹس پلے کرنا, یہ اس کے فنکشنز ہوں گے ایز اے اسٹوڈنٹ. اور ایز اے ٹیچر کیا پرسپیکٹو ہوں گے. سب سے پہلے ویریبلز کی بات کر لیتے ہیں تو علی کا نام, اس کی امپلائی ID, ڈیزگنیشن, اس کی سیلری, یہ اس کے ویریبلز یعنی کہ اس کے ایٹریبیوٹس ہوں گے. اور ایز اے ٹیچر وہ کیا کام پرفارم کرے گا, اس کے کیا بیہیویئر ہوں گے. ایگزامز ڈیولپ کرنا, ایگزام لینا اور لیکچرز کو ڈیلیور کرنا, یہ اس کے فنکشن ہوں گے. اب ہم ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں ایبسٹریکشن کی. اچھا, ایبسٹریکشن کے دو ہی ایڈوانٹیجز. سب سے پہلا کہ اٹ ہیلپ اس انڈرسٹینڈنگ اینڈ سالونگ اے پرابلم یوزنگ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ ایز اٹ ہائڈس ایکسٹرا ارریلیونٹ ڈیٹیلز آف آبجیکٹ. یعنی کہ پرابلم کو ایزی جو ہے وہ بناتا ہے. ایبسٹریکشن ایکسٹرا اور ارریلیونٹ جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو ہائڈ کر دیتا ہے. اس سے ہم اپنی پرابلمس کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں اور سالو بھی کر سکتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ کے اپروچ. اور سیکنڈ ہے کہ فوکسنگ آن سنگل پرسپیکٹو آف این آبجیکٹ پرووائڈس اس فریڈم ٹو چینج امپلیمنٹیشن فار ادر ایسپیکٹس آف این آبجیکٹ لیٹر. یعنی کہ جب ہم صرف ایک پرسپیکٹو پر فوکس کرتے ہیں جو کام کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, تو بعد میں اگر آبجیکٹ کے دوسرے اسپیکٹ جتنی بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس کو ہم نے چینج کرنا تو ہم اس کو ایزیلی چینج کر سکتے ہیں.
اب ہم بات کر لیتے ہیں کلاسز کی کہ کلاسز کیا ہوتی ہیں. اچھا، اوپ میں نا ہم ایک جنرل سا اسکیچ تیار کرتے ہیں ڈفرنٹ کائنڈ آبجیکٹس کے لیے، اور اس اسکیچ کو ہم کہتے ہیں کلاس. ٹھیک ہے، اس سے نا یہ کلاس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آبجیکٹ کے پاس کون کون سی چیزیں، یعنی کون سی انفارمیشن اس کے پاس ہے اور کیا کہ اس کے پاس بیہیویئرز ہیں. یعنی کہ کلاس کی آپ لوگوں نے یہ ڈیفینیشن مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ڈفرنٹ کائنڈ کے آبجیکٹس جس میں ہمارے پاس اس کے ایٹریبیوٹس اور اس کی بیہیویئر سیم ہوں گے. یعنی کہ آبجیکٹس ہمارے پاس ڈفرنٹ ہوں گے لیکن اس کے جو ایٹریبیوٹس ہوں گے، اس کے جو ویریبلز ہوں گے، اس کے جو فنکشنز ہوں گے، وہ اس کے سیم رہیں گے. جیسے کہ یہاں پہ اس نے اگزامپل دی ہے کہ علی اسٹڈیز میتھمیٹکس. علی میتھمیٹکس اسٹڈی پڑھاتا ہے، میتھمیٹکس پڑھاتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا کلاس بنے گی؟ ایک پرسن کے نام سے ہم کلاس بنائیں گے. ٹھیک ہے، جس میں ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے؟ علی کے لیے نام، نیم، اور اسٹڈیز کے لیے یعنی کہ میتھمیٹکس کے لیے ہم کون سی ایٹریبیوٹ بنائیں گے؟ ویریبل اسٹڈی. ایک کلاس ہمارے پاس آئی پرسن. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کیا ایٹریبیوٹس آئیں گے؟ نیم اور اسٹڈی، جس میں نیم کے اندر علی آ جائے گا اور میتھمیٹکس کے لیے ہم کیا ایٹریبیوٹ بنائیں گے؟ اسٹڈی. اسی طرح سے انم کے لیے بھی پرسن کلاس آئے گی اور ایٹریبیوٹس اس کی کیا ہوں گے؟ سیم ہوں گے. نیم کے لیے انم کے لیے نیم اور فزکس کے لیے اسٹڈی. اسی طرح سے سہیل اسٹڈی کیمسٹری. یعنی کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس سیم کلاس آئے گی پرسن کے نام سے جس میں ہمارے پاس ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ سیم ہوں گے. سہیل کے لیے نیم اور کیمسٹری کے لیے اسٹڈی. اسی طرح سے یہاں پہ انہوں نے سیکنڈ کلاس کی ایگزامپل دی ہے کہ ایسن ٹیچز میتھمیٹکس. تو ایسن کے لیے بھی پرسن کے نام سے کلاس بنائی جائے گی اور اس میں دو ایٹریبیوٹس جو بنائیں گے. ایسن کے لیے نیم کے اندر ایسن آ جائے گا اور میتھمیٹکس کے اسٹڈیز کے اندر میتھمیٹکس آ جائے گا. یہاں پہ اب اس نے کلاس کی ریپرزنٹیشن بتائی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ہوتی ہے. پہلے ہم کلاس کا نام لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ پرسن، یہاں پہ پرسن آ جائے گا. اب یہاں پہ ایٹریبیوٹس آ جائیں گی جیسے کہ نیم اور اسٹڈی، اور یہاں پہ آپریشنز آ جائیں گے یعنی کہ فنکشنز آ جائیں گے کہ کون کون سے وہ فنکشن جو وہ پرفارم کرتا ہے، جیسے کہ وہ میتھمیٹکس پڑھاتا ہے. اس طرح کے آپریشنز اس میں آ جائیں گے. یہ اس کی بیسک جو ہمارے پاس ریپرزنٹیشن ہے کلاس کی. اسی طرح سے یہاں پہ سرکل کلاس کی انہوں نے ریپرزنٹیشن بتائی ہوئی. یہاں پہ سرکل کیا ہے؟ ہمارے پاس کلاس کا نیم ہے. سینٹر ریڈیس یہ ہمارے پاس اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، اور ڈرا اور کمپیوٹر ایریا یہ ہمارے پاس اس کے فنکشنز ہیں. تو یہ ہمارے پاس کلاس کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے پرسن کلاس ہے اور پرسن کلاس کے یہاں پہ ایٹریبیوٹس ہیں اور یہ ان کے فنکشنز آ جاتے ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں انہیریٹنس کی. انہیریٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کلاس کا دوسری کلاس سے چیزیں لینا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک پروگرام میں صرف ایک ہی کلاس بنائیں، نہیں، ایک پروگرام میں ڈفرنٹ کلاسز بنائی جا سکتی ہے. تو انہیریٹنس کیا ہوتی ہے کہ ڈفرنٹ کلاسز جو آپ بناتے ہو نا، تو ایک کلاس کا دوسرے کلاس سے چیزیں لینا. کیا چیزیں لینا؟ اس کے ویریبلز، اس کے فنکشنز. اب جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے انہیریٹنس کا بتایا ہوا ہے، پیرنٹس کے تھرو بتایا ہوا ہے، پیرنٹس اور چائلڈ کے تھرو اس نے بتایا ہوا ہے. یعنی کہ انہیریٹنس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو پیرنٹ سے جو آپ کو چیزیں ملتی، جیسے کہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے پیرنٹ سے کیا ملتا ہے؟ نام، کلر اور ہائٹ. تو ہمارے پاس پیرنٹس کیا ہے؟ مین کلاس ہے، اور چائلڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ کلاس انہیریٹ کر رہی ہے پیرنٹ کلاس سے، مین جو ہماری کلاس ہے. اب پیرنٹ کلاس میں جو بھی ویریبلز اور جو فنکشنز ہوں گے وہ چائلڈ کلاس کو بھی مل رہے ہوں گے، اور چائلڈ کلاس جو اس سے انہیریٹ کر رہی ہے پیرنٹ کلاس سے، اس کے خود کے بھی ویریبلز اور فنکشنز ہوں گے جو کہ پیرنٹ کلاس کے پاس جو وہ نہیں ہوں گے. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلاس بی جو کہ کلاس اے سے انہیریٹ کر رہی ہے، اور کلاس اے کے پاس کون کون سی انفارمیشن ہے؟ اس کے پاس ویریبلز ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس بیہیویئر یعنی کہ فنکشنز ہیں. کلاس اے ہمارے پاس مین کلاس ہے اور کلاس بی ہمارے پاس چائلڈ کلاس ہے، یعنی کہ کلاس اے
پیرنٹ کلاس ہے اور کلاس بی چائلڈ کلاس ہے جو کہ کلاس اے سے انہیریٹ کر رہی ہے، اور کلاس اے کے پاس ویریبلس اور فنکشنز ہیں جو کہ کلاس بی کو مل رہی ہے. کلاس بی کے پاس خود کی بھی انفارمیشن ہے، یعنی کہ خود کی بھی اس کے پاس ویریبلز اور فنکشنز ہے جو کہ کلاس اے کے پاس نہیں ہوتی. یہاں پہ ڈائیگرام کے تھرو دیکھ لیتے ہیں. پرسن ہمارے پاس مین کلاس ہے، ٹھیک ہے. اب پرسن کلاس سے کون کون انہیریٹ ہو رہا ہے؟ اسٹوڈینٹ، ٹیچر، ڈاکٹر. ظاہر سی بات ایک پرسن ہے، پرسن اسٹوڈینٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ایک مین کلاس ہے پرسن، اور اس سے فردر 3 کلاسز انہیریٹ ہو رہی ہے، اسٹوڈینٹ، ٹیچر، ڈاکٹر. اب پرسن کے پاس جو بھی ڈیٹا ہوگا نا، جتنے بھی فنکشنز اور ویریبلز ہوں گے وہ اسٹوڈینٹ کو بھی مل رہے ہوں گے، وہ ٹیچر کو بھی مل رہے ہوں گے، اور وہ ڈاکٹر کو بھی مل رہے ہوں گے. لیکن جو ڈاکٹر کے پاس ویریبلز اور جو فنکشنز ہے وہ پرسن کو نہیں مل سکتے. اسی طرح سے شیپ کلاس ہے، مین کلاس ہے، اور سے فردر 3 چائلڈ کلاسز انہیریٹ کر رہی ہے، لائن، سرکل اور ٹرائنگل. اچھا اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ڈائیگرام کے تھرو بتایا ہوا ہے پراپر کہ مین کلاس ہمارے پاس پرسن ہے اور اس کے یہ ویریبلز اور فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے. اور 3 فردر جو کلاسز انہیریٹ کر رہی ہے، اسٹوڈینٹ، ٹیچر، ڈاکٹر، اس کے فردر خود کے بھی فنکشنز اور ویریبلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے یہ فنکشنز ہیں. اب یہاں پہ اسٹوڈینٹ کلاس جو اس سے پرسن کلاس انہیریٹ کر رہی ہے، پرسن کلاس کی جو بھی ویریبلز ہیں، نیم، ایج، جینڈر، وہ اسٹوڈینٹ کو مل رہی ہے، ٹھیک ہے. اسٹوڈینٹ کو ایز اے وہ ویریبلز اس کو یہ مل رہے ہیں، اور اسٹوڈینٹ کے خود کے بھی ویریبل اور فنکشنز جو ہے وہ اس کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو پرسن کے پاس نہیں ہوں گے. اسی طرح سے ٹیچر کے بھی اور ڈاکٹر کے بھی. اب یہاں پہ شیپ کلاس کا بتایا ہوا ہے، شیپ کلاس کے خود کے ویریبلز اور فنکشنز ہیں. اسی طرح سے جو فردر اسے 3 کلاسز انہیریٹ کر رہی ہے، سرکل، لائن، ٹرائنگل، ان کے خود کے بھی ویریبلز اور ان کے فنکشنز ہیں جو کہ ان کو مل رہے ہیں. ان سے تو جو مین کلاس سے مل رہے ہیں، جو مین کلاس سے ان کو ویریبلز مل رہے ہیں وہ تو مل ہی رہے، لیکن ان کے خود کے بھی ویریبلز ہوتے ہیں. تو یہ آگے کے لیکچرز میں ہم پروگرامز کے تھرو دیکھیں گے. ابھی ہم لیکچرز کو شارٹ رکھیں گے تاکہ کنسیپٹ آپ کے اچھے سے کلیئر ہو اور زیادہ سے زیادہ سلیبس ہم کور کر لیں. آگے کے لیکچرز میں جتنے بھی پروگرامز ہوں گے وہ ہم پریکٹیکلی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب ہم انہیریٹنس کے ایڈوانٹیجز کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کہ یہ ری یوز ہوتا ہے، یعنی کہ جو کوڈ پیرنٹ کلاس میں لکھا ہے نا، اس کو چائلڈ کلاس میں دوبارہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ انہیریٹ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے. دوسرا ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے؟ لیس ریڈنسی، یعنی کہ ایک ہی کوڈ بار بار لکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اس سے آپ کا پروگرام جو ہے بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. اور تھرڈ ہمارے پاس ہے کہ انکریز مینٹیبلٹی، یعنی کہ اگر پیرنٹ کلاس میں کوئی چینج آپ کرتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی، ظاہر سی بات ہے، جو چائلڈ کلاس پیرنٹ کلاس انہیریٹ ہو رہی ہے اس پہ بھی اپلائی ہوگی، تو پروگرام جو ہے وہ ہمارا ایزیلی اپڈیٹ ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر لیکچر پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ گروپ میں شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.